بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده عز وجل ونشکره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم انبیائه واشرف رسله سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلى آلہ الاطہار وصحابته الابرار المہاجرین منهم الانصار والتابعین ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موضوع بالخصوص جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ضروریات دینیہ میں سے ہے، جس پر ایمان لائے بغیر بندہ مومن جو ہے وہ مومن نہیں رہتا، اور جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہدے کا اقرار نہ کرے، اس وقت تک کلمہ پڑھ بھی لے تب بھی مسلمان نہیں رہتا۔ جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، یہ شرع کا حکم ہے، فتاوی بزازیہ کی عبارت ہے اور مجمع الانہر کے لیے عبارت ہے۔ ہمارے ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تسلیم کرے کہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو مانتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو جملہ اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام اور ایمان اس وقت معتبر ہوگا جس وقت یہ آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے۔ اور یہ یاد کر لیں، یہ شرع کا حکم ہے، ہر ایسا بندہ جو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آخری رسالت نہیں مانتا، ایسا بندہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، بے دین اور ملحد ہے۔ اس بندے کے ساتھ تعلقات بنانا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اگر کوئی ان جیسے لوگوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو شرع کے بارے میں، اس بارے کے بارے میں شرع کے اندر یہ حکم آیا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میل جول رکھنا۔ یہ دوسرا بندہ جو ختم نبوت پر ایمان بھی رکھتا ہے لیکن قادیانیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کے ساتھ بھی قطع تعلق کیا جائے گا اور اس بندے کے ساتھ بالکل اٹھنا بیٹھنا بھی حرام قرار پائے گا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کے حوالے سے بات ہے، اور یہ بات یاد کر لیں کہ اخیر زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر عود کر آئیں، جس وقت آپ دنیا میں تشریف لے آئیں، تو اس وقت آپ کے لیے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسالت کا اقرار ہی ضروری ہے۔ حضور کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانا ہی لازمی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اب اخیر زمانے میں جس وقت تشریف لائیں گے تو وہ بھی آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، مستقل نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا تھا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر تورات پڑھ رہے ہیں تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جلال کا اظہار فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر سے فرمایا ثقلت کا امک یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے، تو دیکھتا نہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا رنگ متغیر ہوتا ہے؟ حضور جلال کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس پر تورات بند کی اور عرض کیا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور یا رسول اللہ آپ کے نبی رسول ہونے پر راضی ہوں۔ تورات بند کر دی۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم بھی یاد رکھو اور میری آنے والی ساری امت اس مسئلے کو یاد کر لے، جس زمانے میں میری بعثت ہو گئی جبکہ میں آ گیا ہوں، اس زمانے میں اگر جناب موسیٰ علیہ السلام از خود تشریف لے آئے، آپ بنفس نفیس یہاں تشریف فرما ہو، تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، میرے زمانے میں جناب موسیٰ کو بھی میرا ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعزاز ہے۔ اور یہ جملہ بھی ذرا سمجھیے گا، ہماری ائمہ کرام نے ختم نبوت کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل کیا، یہ بڑی آسان بات ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا، کام آئے گی زندگی کے اندر۔ حضرت مناظر اسلام علامہ عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے اہل سنت کے، آپ اس مثال کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یاد رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایسا بنایا ہے کہ قیامت تک آنے والی جتنی امت ہے ان میں سے ہر بندے کی ضرورت سرکار کی رسالت سے پوری ہو رہی ہے۔ جب ہماری ساری ضروریات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت سے پوری ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت رہ جاتی ہے ہم کسی نئے نبی کی جستجو کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے بھئی ہم تلاش کریں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا آنا چاہیے، جبکہ ہماری ہر ضرورت کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کے ساتھ پورا کر دیا۔ علامہ عنایت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک نظیر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس طرح گاؤں کی عورتوں کی عادت ہے اگر کسی خاتون کے 10 بچے ہوں ان میں سے 9 حاضر ہوں موجود ہوں اور وہ اپنی اولاد میں کچھ تقسیم کرنا چاہے تو 10واں چونکہ ابھی حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو 9 بچوں کو وہ اپنا جو بھی دینا ہوتا ہے تقسیم کر کے 10ویں کا حصہ اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیتی ہے، 10ویں کا حصہ اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیتی ہے اور اس کو گرا دیتی ہے۔ جب وہ 10واں آ جاتا ہے تو گرا کھول کر وہ جو اس کا حصہ رکھا ہوتا ہے اس کے حوالے کرتی ہے اور ساتھ اپنا پلو بھی جھاڑ دیتی ہے۔ یہ پلو جھاڑنا یہ اشارہ ہوتا ہے اس 10ویں کے لیے کہ یاد کر لے، یہ نہ سمجھی کہ شاید ہو سکتا ہے جس طرح میں نے تیرے لیے بچا کر رکھا ہے تو یہ سمجھے کہ تیرے بعد ہمارا کوئی دوسرا بھی ہے جس کے لیے ہم نے بچا کر رکھا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے دوسرے پلو میں دوسرے کے لیے کچھ باندھا ہو۔ علامہ عنایت اللہ صاحب فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جب مبعوث فرمایا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خزائن میں جتنی بھلائیاں تھیں، جتنی خیر تھی اور جو سعادات برکات تھے عام عظیم و علم کے اعتبار سے، اولاد کی کثرت کے اعتبار سے، وہ شان و عظمت کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے جو عظمت تھی وہ ساری کے سارے ہم نے آپ کو دے دیے ہیں۔ جس طرح گاؤں کی خاتون، یہ نظیر ہے، جس طرح گاؤں کی خاتون پلو جھاڑ دیتی ہے ایسے ہی رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ ہمارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نمائندہ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ بچا کر رکھیں۔ ہمارے خزائن میں جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے۔ اب تم نے یہ ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اب تم نے بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی، کسی نئے رسول کی جستجو نہیں کرنی۔ ہم نے جتنی خیر اور بھلائیاں تھیں وہ ساری کی ساری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے تمہارے درمیان مبعوث فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایسا بنایا ہے کہ قیامت تک آنے والی جتنی ہماری دینی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وابستہ رکھی ہیں۔ اب رب العالمین جل وعلا نے کوئی نیا نبی رسول مبعوث نہیں کرنا، حتیٰ کہ وہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسالت کر گئے، اگر ان میں سے بھی کوئی اس زمانے میں آ جائے، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بھی لازم ہے، اللہ نے فرض کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اگر انبیاء بھی آ جائیں تو ان پر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مطابعت لازم ہے، تو نئے نبی رسول کی ضرورت کوئی نہیں رہ جاتی۔ یہی وجہ ہے، عقیدہ اہل اسلام یہ ہے، اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات کا امکان بھی مانے شاید ہو سکتا ہے کوئی نیا نبی آ جائے، تو جملہ اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے اور زندیق ہے۔ اگر اس کا حکم یہ ہے کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے، یہ حکومت لفظ بول رہا ہوں، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، ایسے بندے کو 3 دن کی مہلت دے، اگر یہ بات تسلیم کر لے مان جائے تو ٹھیک، مگر نہ جو اس کا شرع کا حکم بنتا ہے اس کو پھٹے چھاڑ کے سائیڈ پر لگا دے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ دن رات میں 1000 نفل پڑھتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ویسی دشمنی نہیں رکھتا جیسے دشمنی رکھنے کا حق ہے، بلکہ سرکار کے دشمنوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، یاریاں دوستیاں کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اگرچہ نامہ اعمال میں روزانہ کی بنیاد پہ 1000 نفل بھی لے آئے، رب العالمین جل وعلا نوافل واپس کر دے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا۔ حضور سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھیے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضور سے تعلق رکھنے والے کسی چیز کے ساتھ بھی بغض رکھنے والے ہیں، نفرت رکھنے والے ہیں، بے ادبی کرنے والے ہیں، ان کو ہمیشہ اپنا دشمن رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اصحاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی نسبتوں کا احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔